اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ہدی للمتقین۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں۔ جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اللہ اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چار پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اسے اس سے کیا فائدہ؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہو تو حق ادا کرے نا۔ یہ ربط و تعلق ہے۔ فی نفسہ ہی اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقویٰ۔ ہدی للمتقین۔ ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے۔ الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ کے امید بلال کو بھی کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا، خرچ کرتا جا لوگوں پہ۔ رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ ہماری اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے مطابق کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر لوگ اسلام قبول نہیں کر سکتے، اور جو لوگ 18 سال سے زائد ہیں اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو سیشن کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی، عدالت کے تھرو ان کو 3 ماہ تک قابل ادیان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہماری شرع یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تو شخص تمہارے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اور تم اس کو جواب میں یہ کہہ دو کہ چلو ٹھیک ہے ظہر کے ٹائم چلتے ہیں، امام صاحب تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، یا اس ٹائم میں بزی ہوں، یا اس طرح کی کوئی بھی بات آپ کر دیں، تو وہ شخص جو کلمہ نہیں پڑھا رہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہماری شرع اس بات میں اتنی سخت ہے، اور آج ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اگر ہندوازم قبول کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کرسچن ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو کورٹ کی اجازت لینی پڑے گی۔ لعنت ہے ایسے قانون پر، اور میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے جو بل بنایا تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں اسلام کے خلاف باتیں کی